چند سال پہلے میں کمپیوٹر اکیڈمی چلایا کرتا تھا جہاں مختلف کورسز کرائے جاتے تھے۔ ایک دن میرے قابل احترام استاد تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا اور اس کا والد بھی تھے۔ استاد محترم نے فرمایا، اس بچے کے لیے ڈپلومہ بنا دیں۔ میں نے مؤدبانہ عرض کیا، استاد گرامی، بغیر پڑھے لکھے سند کیسے دی جا سکتی ہے؟ جب بچے کو کمپیوٹر کا کچھ علم ہی نہیں تو ڈپلومہ دینا دھوکہ دہی ہوگا۔ یہ سن کر استاد ناراض ہو گئے۔ میں نے گزارش کی، میرے والد صاحب نے مجھے جعلسازی اور فریب کاری سے سختی سے منع کیا ہے، حتیٰ کہ مجھ سے اس پر حلف لیا ہے۔ میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ استاد فرمانے لگے، استاد کا مقام بھی باپ جیسا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رنجیدہ ہو کر واپس چلے گئے۔ اس لمحے مجھے دکھ بھی ہوا اور افسوس بھی، لیکن دل مطمئن تھا کہ میں نے والد گرامی کے عہد کو نہیں توڑا۔ تاہم میرے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا رہا، استاد کا رتبہ بڑا ہے والد کا؟ کئی برس گزر گئے۔ پھر کل ایک تحریر نظر سے گزری جس نے اس سوال کا جواب واضح کر دیا۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک مرتبہ شیخ عبدالاحد ازہری جو مصر کے جید فقیہ ہیں، حاضرین کے سامنے نہایت خوش الحان تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوران کلام اپنے کہا، قرآن عرب میں نازل ہوا، مصر میں پڑھا گیا اور ہند میں سمجھا گیا۔ اسی موقع پر اپنے ایک واقعہ سنایا۔ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر تھا۔ کچھ علماء و محبان نے مجھے مسند پر بٹھایا اور عرض کیا، ہمیں نصیحت فرمائیے۔ نصیحت کے بعد سوال و جواب شروع ہوا۔ ایک شخص نے سوال کیا، استاد کا رتبہ بڑا ہے والدین کا؟ میں نے جواب دیا، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ استاد کا درجہ بڑا ہے کیونکہ والدین بچے کو دنیا میں لاتے ہیں اور استاد اسے دنیا سے اوپر یعنی آخرت کی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ میرا جواب سن کر ایک درمیانی عمر کے شخص نے کہا، یہ بات مجھے مطمئن نہیں کر سکی۔ میں نے کہا، تو اب ہی وضاحت فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا، صحابہ کرام کے دور سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے کہ پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر عمل صحابہ اور آخر میں قیاس۔ اپنے ابتدائی میں قیاس کو مقدم کر دیا، حالانکہ والدین کا رتبہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور جس فضیلت پر نص وارد ہو جائے وہ ہر حال میں افضل ہی رہتی ہے جب تک اس کے خلاف کوئی اور نص نہ آ جائے۔ یہ سن کر میں نے سر پکڑ لیا کہ واقعی مجھ سے بڑی لغزش ہو گئی۔ اصول یہی ہے کہ فضیلت ثواب و عقاب کے باب میں نص قطعی یا نبی کریم کی صریح و باسند حدیث درکار ہے، محض قیاس کافی نہیں۔ میں نے فوراً کہا، جی ہاں، میں غلطی پر تھا، مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا، ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبہ چند دنوں تک رسول اللہ کو دودھ پلاتی رہی۔ ایک مرتبہ وہ حاضر ہوئیں تو ان کے احترام میں اپنی دستار مبارک ان کے راستے میں بچھا دی۔ دیکھیے، جس نے چند دن دودھ پلایا، اس کا یہ مقام ہے تو جنم دینے والی ماں کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اور دوسری طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو ایک پہلو سے آپ کے استاد تھے، ان کی آمد پر ایسی ظاہری تکریم ثابت نہیں۔ میں نے کہا، آپ کی بات سے دل کو اطمینان ہوا۔ کلام الہی اور عمل نبوی کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت نہیں۔ احباب گرامی، اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ والدین کا مقام سب سے بلند ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ اولادیں جو والدین کی زندگی میں ان کی قدر کر لیتی ہیں، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا اور ماتم ہی باقی رہ جاتا ہے۔